خوشخبری کا بائبل مقدس پیغام، خوشخبری یا گڈ نیوز، جسے یونانی میں ایوانجیلیون کہا جاتا ہے، بائبل میں نجات، امید اور خدا کے فضل کا پیغام ہے۔ پیغام یسوع مسیح کی زندگی، موت اور قیامت کے ذریعے انسانیت کے لیے نجات کی خوشخبری ہے۔ اہم نکات: نجات کا وعدہ: یسوع نے صلیب پر قربانی دے کر گناہوں کی معافی اور خدا سے صلح کا راستہ کھولا۔ خدا کی بادشاہی: یسوع نے اعلان کیا کہ خدا کی بادشاہی قریب ہے، ایک نئی روحانی حقیقت جو انصاف، محبت اور امن پر مبنی ہے۔ گناہوں کی معافی: لوکا 24:47 میں یسوع فرماتے ہیں کہ توبہ اور گناہوں کی معافی اس کے نام سے سب قوموں میں منادی کی جائے گی۔ بحالی اور شفا: یسوع نے جسمانی اور روحانی شفا دی اور ٹوٹے دلوں کو بحال کیا۔ یہ بھی خوشخبری کا حصہ ہے۔ کلیدی آیات: مرقس 1:1 یسوع مسیح، خدا کے بیٹے کی خوشخبری کی ابتدا۔ لوکا 4:18 خداوند کا روح مجھ پر ہے تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں۔ رومیو 1:16 میں خوشخبری سے شرمندہ نہیں، کیونکہ یہ ہر ایمان لانے والے کے لیے نجات کی قدرت ہے۔ یہ خوشخبری نہ صرف فرد کی نجات کی نوید ہے، بلکہ دنیا میں خدا کی بادشاہی کے قیام، گناہوں کی معافی اور نئی زندگی کی دعوت بھی ہے۔ یسایہ 40:9 پہاڑ پر خوشخبری کی پکار۔ اے سیون کو خوشخبری سنانے والے، کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جا۔ اے یروشلیم کو خوشخبری سنانے والے، زور سے اپنی آواز بلند کر، مت ڈر۔ یہوداہ کے شہروں سے کہے، دیکھو تمہارا خدا۔ یہ آیت خدا کی موجودگی اور نجات کے اعلان کا بلاوا ہے۔ یہ منادی خوف سے پاک، بلند آواز اور یقین سے بھرپور ہے۔ خدا کے جلوہ کی خوشخبری۔ یسایہ 27 خوشخبری کا پہلا اعلان کرنے والا خدا۔ میں پہلا ہوں جو سیون سے کہتا ہوں، دیکھو دیکھو ان کو، اور یروشلیم کو خوشخبری سنانے والا دوں گا۔ خدا خود کو پہلا خوشخبری سنانے والا ظاہر کرتا ہے۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ نجات اور امید کی ابتدا آسمانی ہے، انسانی نہیں۔ یسایہ 61 مسیح کی مہم۔ خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے، کیونکہ خداوند نے مجھے مسح کیا ہے کہ میں حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو سنواروں، قیدیوں کے لیے آزادی اور بندوں کے لیے رہائی کا اعلان کروں۔ یہ آیت مسیحی مشن کا خاکہ ہے جو یسوع نے لوکا 4 میں خود پر نافذ کیا۔ خوشخبری صرف الفاظ نہیں، بلکہ شفا، آزادی اور بحالی کا عمل ہے۔ نہمیہ 1 پہاڑوں پر امن کی کے قدم جو خوشخبری لاتے ہیں، جو سلامتی کی منادی کرتے ہیں۔ اے یہودا، اپنی عیدیں منا، اپنی نذریں پوری کر، کیونکہ شریر اب تجھ میں سے نہیں گزرے گا، وہ بالکل کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ آیت آزادی اور امن کی خوشخبری کا اعلان ہے، شر کی مکمل شکست اور خدا کی فتح کی خبر۔ متی 4:23 بادشاہی کی خوشخبری۔ یسوع تمام جلیل میں پھرتا رہا، ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا اور بادشاہی کی خوشخبری سناتا رہا، اور لوگوں کی ہر بیماری اور ہر کمزوری کو شفا دیتا رہا۔ یسوع کی خوشخبری بادشاہی کا اعلان ہے، جو نہ صرف تعلیم ہے بلکہ عمل، شفا اور رحم کا مظہر بھی۔ متی 11:5 نجات کی نشانیاں۔ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک ہوتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے جی اٹھتے ہیں، اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ یہ آیت یسوع کی خدمت کی مسیحی شناخت کو ظاہر کرتی ہے، خوشخبری جو شکستہ، غریب اور مظلوم کے لیے ہے۔ مرقس 17:10 اقوام تک خوشخبری کا پہنچنا اور پہلے تمام قوموں میں خوشخبری کی منادی کی جائے۔ یہ آیت خوشخبری کی عالمگیر ذمہ داری کی علامت ہے۔ نجات اور بادشاہی کی بشارت ہر قوم تک پہنچنا لازم ہے۔ خلاصہ: یہ تمام آیات مل کر خدا کی محبت، نجات اور امن کے پیغام کو وسیع تر تناظر میں ظاہر کرتی ہیں۔ خدا کا خود اعلان، سیون کی بلندی سے پکار، مسیح کی آمد اور خدمت، اور آخر میں عالمگیر منادی۔